اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیاض نبی سندو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ زمر آیات 64 تا 70 میں اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے پہلے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے، لہٰذا تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کی میں مختصر تشریح پیش کروں گا۔ اس کی تشریح کے لیے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر القرآن، جو کہ تفہیم القرآن کے نام سے لکھی ہے، اس میں سے اس کی تشریح کے لیے مدد لی جائے گی۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے پہلے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی شرک کے ساتھ کسی عمل کو عمل صالح قرار نہیں دیا جائے گا، اور جو شخص مشرک رہتے ہوئے اپنے نزدیک بہت سے کاموں کو نیک کام سمجھتے ہوئے کرے گا، ان پر وہ کسی اجر کا مستحق نہیں ہوگا اور اس کی پوری زندگی سراسر ضیاءکاری بن کر رہ جائے گی۔ اس سے آگے فرمایا، اور تم خسارے میں رہو گے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، یعنی ان کو اللہ کی عظمت و کبریائی کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ خداوند عالم کا مقام کتنا بلند ہے اور وہ حقیر ہستیاں کیا شے ہیں جن کو یہ نادان لوگ خدائی میں شریک اور معبودیت یعنی کہ عبادت کا حقدار بنائے بیٹھے ہیں۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے کامل اقتدار تصرف کی تصویر کھینچنے کے لیے مٹھی میں ہونے اور ہاتھ پر لپٹے ہونے کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک آدمی ایک چھوٹی سی گیند کو اپنے ہاتھ میں دبا لیتا ہے اور اس کے لیے یہ ایک معمولی کام ہے، یا ایک رومال کو اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ کر ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اس کے لیے اس کو کسی زحمت یا تکلیف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح قیامت کے روز تمام انسان اللہ کی عظمت و کبریائی کا اندازہ کرنے سے قاصر ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زمین اور آسمان اللہ کے دست قدرت میں
ایک حقیر گیند اور ایک ذرا سے رومال کی طرح ہے۔ حدیث میں ہے، مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ اور ابن جریر وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کی روایات منقول ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھیرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھیراتا ہے، اور فرمائے گا میں ہوں خدا واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک، اور کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سمیت گر نہ پڑے۔ اس سے آگے فرمایا، پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی کہاں اس کی شان عظمت اور کبریائی، اور کہاں یہ اس کے ساتھ خدائی میں کسی کا شریک ہونا۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ یہاں صرف 2 مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نمل آیت 87 میں ایک اور ان دونوں سے پہلے ایک اور نفخ سور کا ذکر ہے، جسے سن کر زمین و آسمان کی ساری مخلوق دہشت زدہ ہو جائے گی۔ یعنی کہ ایک پہلا سور پھونکا جائے گا یعنی گھبرا دینے والا، دوسرا مار گرانے والا، اور تیسرا وہ سور جسے پھونکتے ہی تمام انسان جی اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے مرکزوں یعنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ آگے فرمایا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، گواہوں سے مراد وہ گواہ ہیں جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ گواہ بھی جو لوگوں کے اعمال کی شہادت پیش کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ گواہ صرف انسان ہی ہوں، فرشتے اور جن اور حیوانات اور انسانوں کے اعضاء اور در و دیوار اور شجر و حجر سب ان گواہوں میں شامل ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔